بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 12ویں جماعت کی اردو کی جو نئی کتاب ہے تو اس کی ایک غزل لے کر آئے ہیں، جس کے شاعر ہیں خواجہ میر درد، اور یہ اس کتاب کی پہلی غزل ہے، جس کا پہلا شعر ہے: سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا، بس ہجوم یاس جی گھبرا گیا۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے تعارف شاعر ہے۔ خواجہ میر درد کو اردو شاعری میں ایک بلند مقام حاصل ہے۔ آپ کو اردو غزل گوئی کا پہلا صوفی شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ نے شاعری کے دامن میں تصوف کے پھول کھلائے اور غزل کی بنیاد عشق حقیقی پر رکھی۔ آپ کے اشعار میں فلسفہ، وحدت الوجود، بے ثباتی کائنات و حیات، فنا و بقا، صبر و توکل اور جبر و قدر کا رنگ چھلکتا ہے۔ پہلا شعر ہے اس غزل کا: سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا، بس ہجوم یاس جی گھبرا گیا۔ حوالہ شاعر ہے۔ یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر خواجہ میر درد ہیں۔ آپ کو اردو ادب میں صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال ہے زندگی سے نا امیدی کا بیان، اور فنی خوبی اس کی مطلع ہے، کیونکہ یہ غزل کا پہلا شعر ہے اور اس میں قافیہ اور ردیف بھی موجود ہیں، اسی لیے یہ مطلع ہے۔ مشکل الفاظ: ہجوم، رش، یاس، مایوس، نا امید ہونا۔ تشریح ہے آپ کے سامنے کہ غزل کے اس مطلع میں، مقطع نہیں ہے بیٹا، یہاں پہ یہ غلطی ہے۔ غزل کے اس مطلع میں شاعر فرماتے ہیں کہ میرا سینہ اور دل نا امیدی سے بھر گئے ہیں۔ زندگی میں جن حالات سے میں گزرا ہوں، ان حالات سے میرا دل گھبرا گیا ہے، جی اکتا گیا ہے۔ اب بالکل اس دنیا کے اندر دل نہیں لگتا۔ اب وہ نا امیدی کے ہجوم کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اب میرا دل برداشت نہیں کر سکتا، یعنی بس اب میں اس دنیا سے جانے کو ترجیح دوں گا۔ میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ اس جہان میں غموں اور دکھوں کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ میرا دنیا سے دل بھر گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک پرسکون زندگی گزاروں، اور اس پرسکون زندگی کے لیے شاید مجھے دنیا سے جانا پڑے، کیونکہ دنیا میں مجھے پرسکون زندگی نہیں مل سکتی۔ یہاں کے لوگوں اور حالات نے مجھے سخت مایوس کر دیا ہے۔ دوسرا شعر ہے اس غزل کا: تجھ سے کچھ دیکھا نہ ہم نے جزے وفا، تجھ سے کچھ دیکھا نہ ہم نے جزے وفا، پر وہ کیا کچھ ہے کہ جی کو بھا گیا۔ حوالہ شاعر گزشتہ والا۔ مرکزی خیال ہے کہ جفا کے باوجود محبوب کو پسند کرنا بے وفائی، جفا مانے بے وفائی۔ مشکل الفاظ: جفا اور اس کے معنی ہیں بے وفائی کے۔ تشریح مذکورہ شعر میں شاعر اپنے محبوب کے ظلم و ستم کا شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب، تمہیں تو صرف ظلم کرنا آتا ہے، اور ظلم کبھی اچھا نہیں لگتا، لیکن میرا یہ پاگل دل تم پر مرتا ہے، تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اس کو نامعلوم تمہاری کون سی بات اچھی لگتی ہے کہ یہ تمہارے ظلم کو بھی ہنس کر سہ لیتا ہے اور تمہارے ظلم و ستم کو بھول جاتا ہے۔ اگرچہ تم نے کبھی میرے ساتھ کوئی وفا نہیں کی، ہمیشہ تم نے مجھے دکھ دیے، تکلیف دی ہے اور میرے ساتھ جفاکاری کی ہے، لیکن اس کے باوجود سمجھ میں نہیں آتی تمہارے اندر ایسی کیا خوبی ہے کہ دل تم پر مرتا ہے، کسی بھی حال میں تم سے جدا ہونے کو اور دور رہنے کو گوارا نہیں کرتا۔ تم نے میرے دل پر ایسا کون سا جادو کر دیا کہ میرا دل ہر وقت تمہارے
ہی خیالات میں گمسم رہتا ہے اور تمہارے لیے ہی دھڑکتا ہے۔ تیسرا شعر ہے اس غزل کا: کھل نہیں سکتی ہیں اب آنکھیں میری، کھل نہیں سکتی ہیں اب آنکھیں میری، جی میں یہ کس کا تصور آ گیا۔ حوالہ شاعر گزشتہ والا: مرکزی خیال: آنکھیں بند کر کے محبوب کا تصور کرنا فنی خوبی اس کی کوئی نہیں ہے، اور مشکل لفظ بھی اس میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ تشریح اس شعر کی: جب خیالوں میں کسی کی تصویر بنانی ہو تو آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، جیسے ہی آنکھ کھلی تو وہ تصور ٹوٹ جاتا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ نہ جانے کس کا تصور میرے دل میں آ گیا جو اتنا عزیز لگتا ہے کہ آنکھیں کھلنے سے رہ گئیں، گویا محبوب کا تصور ہے کہ جو عشق کو بہت عزیز رہتا ہے۔ یعنی شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر وقت آپ کے خیالوں میں گم رہتے ہیں اور آپ کا چہرہ ہمارے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈر کے مارے آنکھ بھی نہیں کھول سکتے کہ اگر آنکھ کھلتی ہے تو اس سے تمہارا تصور ہماری آنکھوں سے دور ہو جائے گا، اور ہمیں یہ چیز گوارا نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں اور دل ہر وقت تمہارا ہی تصور کرتے رہیں۔ چوتھا شعر ہے اس غزل کا: میں نے تو کچھ ظاہر نہ کی تھی جی کی بات، میں نے تو کچھ ظاہر نہ کی تھی جی کی بات، پر میری نظروں کے ڈھب سے بھاگ گیا۔ حوالہ شاعر گزشتہ والا: مرکزی خیال ہے دل کا حال آنکھوں سے سمجھ لینا فنی خوبی اس کی کوئی نہیں ہے، مشکل الفاظ ڈھب معنی انداز۔ تشریح اس غزل کی: شاعر فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنے دل کی بات راز میں رکھی تھی، میں نے کسی کو نہیں بتایا اور نہ ہی کسی پر ظاہر ہونے دیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے محبوب کی نظروں میرا محبوب میری نظروں کے انداز سے سمجھ گیا کہ میں اس کی محبت میں گرفتار ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو کسی طرح پتہ نہ چلے، لیکن محبت اور خوشبو دو ایسی چیزیں ہیں جو چھپانے سے نہیں چھپتی، اسی لیے محبوب نے میری آنکھوں کے انداز سے پتہ لگا لیا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ میں نے کبھی اس کے سامنے اقرار نہیں کیا۔ پانچواں اور آخری شعر ہے اس غزل کا: مٹ گئی تھی اس کے جی سے تو جھجک، مٹ گئی تھی اس کے جی سے تو جھجک، درد کچھ بک بک کے تو چونکا گیا۔ حوالہ شاعر گزشتہ والا: مرکزی خیال ہے کہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے، یہاں سے سب کو جانا ہے، فنی خوبی اس کا مقطع ہے، مشکل الفاظ جھجک، جھجک معنی خوف ہے۔ تشریح اس غزل کے مقطع کی کہ میں نے تو اپنے محبوب سے اپنی محبت کو چھپا رکھا تھا اور اس کے سامنے اظہار نہیں کر رہا تھا، لیکن شاید وہ میری محبت کو سمجھ چکا تھا اور اس کی جھجک دور ہو گئی تھی، وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار خود برملا کرنے والا تھا، لیکن میں نے جب اسے دیکھا اور وہ میرے سامنے ہوا تو میں نے ہی اس سے اوٹ پٹانگ باتیں شروع کر دی اور عجیب عجیب خیالات اس کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دیے، جس سے وہ چونک گیا اور اپنی محبت کے اظہار سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا قصوروار میں خود ہوں کہ میں نے اس کے سامنے وہ کچھ کہہ دیا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، اور خود ہی اپنی محبت کے اظہار کو اپنے لیے مشکل بنا دیا۔ یہ خواجہ میر درد کی 12ویں جماعت کی پہلی غزل تھی، جس کی ہم نے آپ کے سامنے تشریح کر دی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو ضرور سمجھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور دوسرے دوست احباب سے بھی ضرور شیئر کریں گے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔